بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو تیمم کا طریقہ۔ اب تک کچھ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے، اب وہی مسائل ممکن ہے کہ طریقے کے درمیان دوبارہ آپ کے سامنے بیان ہوں، بس اس وقت ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے تیمم کا طریقہ، تو لہٰذا زیادہ فوکس ہوگا طریقے کے بارے میں، اور ساتھ ہی کچھ مسائل بیان ہوں گے تاکہ اگر کوئی فقط اس لیکچر کو بھی سنے تو وہ تیمم صحیح طریقے سے کر سکے۔ لیکن ہماری خواہش یہی ہے اور گزارش یہ ہے کہ جب ڈراموں میں اور فلموں میں اور بہت سارے کاموں میں ٹائم لگایا جا سکتا ہے، گو کہ ان میں سے بعض دفعہ ٹائم دینا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈرامے یا فلمیں حرام ہوں تو ان کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ حرام فلمیں دیکھتے ہوں گے یا حرام ڈرامے دیکھتے ہوں گے، تو فرض یہ کریں کہ آپ وہ فلمیں دیکھتے ہیں، تحقیقی فلمیں، بعض اور گیمز ہو گئے یا ڈاکومنٹریز ہو گئیں یا جائز قسم کی فلمیں یا جائز قسم کے ڈرامے، تو اگر آپ جائز میں ٹائم لگا سکتے ہیں تو واجبات میں تو قطعاً زیادہ ٹائم لگانا چاہیے۔ پہلی چیز جو تیمم میں واجب ہے وہ یہ کہ نیت کی جائے۔ نیت ہو تیمم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور تیمم میں یہ معین کیا جائے کہ یہ تیمم میں غسل کے بدلے کر رہا ہوں یا وضو کے بدلے کر رہا ہوں۔ غسل کے بدلے تیمم میں اور وضو کے بدلے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ کہ ہاتھوں پر مسح کرنے سے پہلے ایک دفعہ اگر اور ہاتھ مٹی پر یا جس چیز پر آپ تیمم کر رہے ہیں مارا جائے تو یہ عمل ہے بہتر، اور احتیاط یہی ہے کہ دوبارہ ہاتھ مارا جائے اس چیز پر کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح سے جس چیز پر تیمم کیا جائے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہ پاک ہونی چاہیے، مباح ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے اس میں کوئی چیز اتنی مقدار میں ملی ہوئی نہ ہو کہ جب ہاتھ مارا جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہاتھ مٹی پر پڑا۔ مثال کے طور پہ اگر مٹی میں بھوسا بہت مقدار میں ہے تو اتنی مقدار میں نہ ہو کہ ہاتھ مٹی پہ نہیں بلکہ بھوسے پہ پڑے، اور تیمم کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ مٹی پہ ہو رہا ہے بلکہ کہا جائے کہ یہ بھوسے پہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ زیادہ مقدار میں بھوسا ہے، اور یا یہ کہ جب ہاتھ مارا تو وہ مٹی پہ نہیں لگا بلکہ بھوسے پہ لگا۔ مثال کے طور پہ اچھی خاصی جگہ بھوسا تھا اور ہمارا ہاتھ مٹی تک نہیں پہنچ پایا، لیکن اگر مٹی میں بہت ہی مختصر سی مقدار بھوسے کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہاتھ مٹی تک پہنچے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلیاں مٹی تک پہنچیں۔ بس پہلا کام ہے نیت، اور نیت کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ بس نیت کرنے کے بعد اس جانب توجہ رہے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو کہ جو ہتھیلی کو نیچے تک نہ لگنے دے یا اس کے بعد اوپر ہاتھ پھیرنے میں رکاوٹ ہو، جیسے کہ یہ انگوٹھیاں۔ بس انگوٹھیاں ہوں یا کوئی اور چیز جو چپکی ہوئی ہو یا ہاتھ پر لگی ہوئی ہو اسے ہٹانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خواتین کی چوڑیاں کافی نیچے تک آ گئی ہیں تو انہیں اوپر کرنا ہوگا، یا اگر فرض کریں کہ یہ گھڑی بالکل اس طرح سے نیچے تک آ جائے اور تیمم کے وقت اس طرح سے ہاتھ اس پہ چلے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو بھی یا نیچے کرنا ہوگا یا اتارنا ہوگا۔ بس پہلی چیز کہ جس کی جانب توجہ رہے کہ نیت کے بعد دو ہاتھوں کو، اور شرط یہ ہے کہ یہ حصہ بھی پاک ہو، اور بعد میں کیونکہ اس پہ مسح کرنا ہے تو یہ حصہ بھی پاک ہو، اسی طریقے سے چہرے کا یہ حصہ بھی پاک ہو۔ نیت کے بعد پہلا عمل یہ ہے کہ ہاتھوں کو اس طریقے سے مٹی پر مارا جائے، البتہ مارنے سے مراد یہ کہ اگر یہ اتنے زور سے ہو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر اس طرح سے ہو تو یہ بھی صحیح ہے، اصل موضوع ہے کہ اس طرح سے مٹی پر رکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد جو مٹی اس طرح سے اس میں لگی ہے اسے عموماً جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے گرا دیا جائے، یا ایسے بھی کر دیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے علماء اور مراجع عظام بھی کرتے ہیں وہ اس طریقے سے گرا دیتے ہیں۔ اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہی ہاتھوں سے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر بھووں کے اوپر تک، اور احتیاط یہ ہے کہ بھووں کو بھی شامل کر لیا جائے، اور ناک کے اس والے حصے تک ہاتھ کو اس طرح سے پھیرا جائے، اور ساتھ ہی یہ جو عام طور پہ ایک روشن حصہ ہوتا ہے اس پر بھی ہاتھ پھیرا جائے۔ یہ ہے پوری جگہ تیمم کی۔
اب یہ کس طرح سے پھیرنا ہے؟ ہاتھ کے اندرونی حصے سے اوپر کی جانب سے اس کو اس طرح سے مس کرنا ہے اور اس طرح سے انگوٹھے کو کھلا رکھیں اور ایک ہی وقت میں یہ پورے حصے کا مسح ہو جائے گا۔ اب یہ بھمیں بھی پوری ہو گئیں، یہ حصہ بھی پورا ہو گیا، اسے کہا جائے گا کہ یہ چہرے کا مسح ہو گیا۔ اگر غسل کے لیے ہے تو دوبارہ ہاتھ اس طرح سے مٹی پہ ماریں، یہ بہتر ہے اور احتیاط کے مطابق ہے، اور اگر وضو کے بدلے ہے تو یہ ایک ہی دفعہ کافی ہے، البتہ غسل کے لیے بھی ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ اب اسی ہاتھ کو پہلے مرحلے میں الٹے ہاتھ سے یہاں سے اس طرح سے ہاتھ کو نیچے تک لانا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، البتہ ایسے کرنا یا ایسے کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اندر نہیں لے جانا ہے، بلکہ اس طرح سے یہ کر لیا یہ کافی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اس طرح سے یہ کر لیا یہ بھی کافی ہے، ایسے کر لیں یہ بھی کافی ہے، اسی طریقے سے کسی چیز پہ رکھ کر اور اس طرح سے کر لیں یہ بھی کافی ہے۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ جو طریقہ ہم نے احتیاط کے مطابق غسل کے بدلے تیمم کا بتایا گو کہ وہ احتیاط ہے، اور اکثر مراجع اس کے بارے میں احتیاط ہی فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر وضو کے بدلے بھی تیمم کیا جائے، یعنی پہلی دفعہ خاک پہ ہاتھ مارنے کے بعد اس حصے کو مسح کیا جائے اور یہ پورا حصہ جب ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارے جائیں حتیٰ وضو کے بدلے جو تیمم ہے، تو یہ عمل بھی بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ گھروں میں تیمم کے لیے کسی چیز میں مٹی رکھی جائے، اور اس کے لیے کوئی ٹرے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، کوئی مخصوصاً ایک لکڑی کا کسی چیز کا ایک باکس بھی بنایا جا سکتا ہے، یا یہ کہ جس طرح سے پزا وغیرہ کے ڈبے آتے ہیں یا جو ساڑیوں وغیرہ کے ڈبے ہوتے ہیں ان میں بھی مٹی رکھی جا سکتی ہے، اور اگر اسپیشلی بھی کچھ بنایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً جنہیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تیمم کی تو ان کے لیے تو ضروری ہے کسی جگہ پر وہ محفوظ کر کے رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اخبار وغیرہ پہ بھی ہو، لیکن اتنی کم مقدار میں نہ ہو کہ جب ہاتھ مارا جائے تو وہ کاغذ پر یا اخبار پر یا پلاسٹک پہ لگ رہا ہو، بلکہ اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ ہاتھ مٹی پر یا اس چیز پر لگے کہ جس پہ تیمم کرنا صحیح ہے۔ یہ تھا ایک سادہ سا طریقہ اور آسان سا طریقہ تیمم کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔